إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ تو یہ وہ اتنا بھاری بھرکم امانت ہے کہ آسمانوں نے بھی اس کے تحمل کا انکار کیا، زمین نے بھی تحمل کا انکار کیا، پہاڑوں نے بھی تحمل کا انکار کیا، اور انسان نے اس کا بیڑا اٹھانے کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن علت بتا دی کہ انه كان ظلوما جهولا۔ اب یہ مقام تو مدح کا ہے، لیکن ظاہری الفاظ میں ذم بیان کر دیا، لیکن یہ ذم نہیں ہے۔ ظلوم وہ ہوتا ہے کہ جس میں استعداد عدل ہو، جہول وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر استعداد علم ہو۔ تو آسمانوں میں، پہاڑوں میں، زمین میں استعداد ہی نہیں تھی، تو آسمان کو کوئی یہ پکار کے نہیں کہتا کہ وہ جاہل، پہاڑ کو کوئی نہیں کہتا کہ تو جاہل ہے، کیونکہ وہاں استعداد ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر چونکہ استعداد موجود ہے، تو ظلوم و جہول یہ اس صورت میں ہے کہ جب ظرف مظروف سے خالی ہو۔ تو جب ظرف مظروف سے خالی ہوتا ہے تو پھر ظرف اپنے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن جب اس میں مظروف آ جاتا ہے تو پھر مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گلاس ویسے گلاس ہے، اور گلاس ہے اور گلاس ہے، لیکن اگر پانی بھر دیا جائے تو یہ پانی لیجئے، شربت بھر دی جائے تو یہ شربت لیجئے، 7 اپ بھر دیا جائے، پیپسی بھر دی جائے تو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ پلیٹ خالی ہے تو اس کا نام پلیٹ ہے، رکابی ہے، لیکن اگر اس میں سارن ڈال دیا جائے تو یہ سارن لیجئے، یہ سبزی لیجئے، یہ حلوہ لیجئے، تو مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیسے مزہ آ گیا آپ کو؟ حلوہ واقعی میٹھی چیز ہے، پورے مجلس کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب خالی برتن ہے تو پھر ظلوم بھی کہلائے گا، لیکن اس میں عدل بھرنے کی گنجائش ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے۔ اور جہول کہہ دیا تو یہ برتن کا، خالی برتن کا نام ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں استعداد ہے اس بات کی کہ اس کو آپ علم سے بھر دیں۔